بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، میرے چینل ہدیۃ العابدین پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل ہدیۃ العابدین کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا معجزہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حاجت روا، مشکل کشا، باب الحوائج ہیں۔ شہر تالکان میں ایک ماہی گیر کے ساتھ یہ معجزہ جو ہے وہ پیش آیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے معجزہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ معجزہ کچھ اس طرح سے ہے، غور سے سنیے گا۔ شہر تالکان میں ایک ماہی گیر علی بن صالح تالکانی رہتا تھا۔ وہ روزمرہ صبح کو کشتی لے کر سمندر میں مچھلیوں کے شکار کے لیے نکل جاتا اور دوپہر تک جتنی مچھلیاں ہاتھ آ جاتیں ان کو بیچ کر اپنے بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک رات جب وہ بستر پر لیٹا تو ایسا سویا کہ وقت پر نہ آنکھ کھل سکی۔ بیوی کے بار بار جگانے پر بالآخر جاگ اٹھا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار باقی تھا مگر کشتی لے کر روانہ ہو گیا۔ نیند کے سبب کشتی کے چپو ہاتھ میں سنبھل نہیں رہے تھے۔ اسی اونگ میں کشتی کے چپو ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ کشتی ہوا کے رخ پر بہتی بہتی ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سمندر میں بھنور تھا۔ کشتی بھنور میں پھنس کر چکر کھانے لگی۔ اس کے جھٹکوں سے آنکھ کھل گئی۔ کشتی بھنور میں دیکھ کر وہ بہت گھبرایا مگر فوراً چپوؤں کی مدد سے کشتی کو گرداب سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کشتی اس قدر تیزی سے گھوم رہی تھی کہ جیسے بہت جلد ڈوبنے والی ہے۔ اسی جدوجہد میں چپو بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر سمندر میں جا گرے اور دیکھتے دیکھتے بھنور کے زور سے کشتی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور صالح تالکانی بھی سمندر میں گر گیا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اسی اثناء کشتی کا ایک تختہ بہتا ہوا اس کے ہاتھ آ گیا اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ تختہ موجوں کے رحم و کرم پر بہتا ہوا چلا جا رہا تھا اور دور تک خشکی کے آثار نہیں تھے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی پر رہا۔ تالکانی بھوک پیاس سے دم بالاب تھا۔ اسی عالم میں سوچنے لگا شاید میرا وقت آخر ہے۔ چنانچہ اس نیم بے ہوشی اور خستگی کے عالم میں خلوص دل سے کہنے لگا، اے امام موسیٰ کاظم، اے امام موسیٰ کاظم، آپ باب الحوائج ہیں، آپ تو بگڑی کے بنانے والے ہیں اور حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، میری بھی مدد کیجیے۔ فریاد کو پہنچو، دم امداد ہے، آؤ یا موسیٰ کاظم، حسنین کا صدقہ میری بگڑی کو بناؤ یا موسیٰ کاظم۔ تکلیف مسافر کو کبھی ہو نہ سفر میں، ایذا نہ ہو حضر میں، گھر خیر سے پہنچاؤ، عزیزوں سے ملاؤ یا موسیٰ کاظم۔ ابھی وہ یہ دعا کر رہا تھا، کبھی سوچتا کہ سمندر میں خود کو گرا دوں تاکہ اس زندگی ناتمام کا خاتمہ ہو جائے۔ غرض یہ کہ تالکانی نکاحت کے باعث بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اس کے تختہ کو زبردست جھٹکا لگا اور تختہ خشکی کے حصہ سے جا لگا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تالکانی کی آنکھ جب جھٹکے کی وجہ سے کھلی تو خود کو خشکی پر پایا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا ہر طرف طرح طرح کے پھلوں کے درخت جن کی شاخیں بہت نیچی جھکی ہوئی ہیں اور چاروں طرف نہریں رواں و دواں ہیں۔ وہ کچھ لمحات کے سوچ و بچار کے بعد ایک درخت کے قریب گیا جہاں اس نے جی بھر کر پھل کھائے اور پانی پیا۔ تھوڑی دیر آرام کیا، پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور ایک پیڑ کے نیچے سو گیا۔ اسی دوران ایک خوفناک آواز اس کے کان میں پہنچی جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا وہ گھوڑے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جیسے ہی گھوڑوں نے دیکھا فوراً سمندر میں کود پڑے۔ پھر ایک عظیم الخلقت پرندہ جو کہ ہاتھی سے بھی کئی گنا بڑا تھا
آ کر قریب کی پہاڑی پر بیٹھ گیا۔ تالکانی درختوں کے درمیان سے گزر کر اس پہاڑی کے پاس پہنچا اور وہ پرندہ اسے دیکھ کر ایک طرف کو اڑا۔ یہ اس کے پیچھے چلا کہ وہ کدھر جاتا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد پرندہ ایک غار کے سامنے جا کے اترا۔ تالکانی نے پرندے کے اڑنے کا انتظار کیا، اس کے بعد وہ غار کی طرف بڑھا۔ غار سے تلاوت قرآن مجید، تسبیح و تحلیل اور تکبیر کی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کی طرف ہو لیا۔ جب قریب پہنچا تو غار سے ندا آئی، اے علی بن صالح تالکانی، خدا تم پر رحم کرے، غار کے اندر آ جاؤ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب تالکانی غار کے اندر گیا، ایک نورانی چہرہ خضر پوش تشریف فرما ہے، انہیں جھک کر سلام کیا، ادھر سے سلام کا جواب ملا۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، اے علی بن صالح، تم معدن اکنوز ہو، یعنی تم بھوک، پیاس اور خوف کے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا ہے، تمہیں نجات دی اور پاکیزہ پانی پلایا۔ میں اس وقت سے واقف ہوں جب تم کشتی پر سوار تھے اور سمندر میں تمہاری کشتی ٹوٹ گئی تھی، کافی دور تک موجوں کے تھپیڑے کھاتی رہی۔ تم نے اپنے آپ کو سمندر میں گرانے کا ارادہ کیا تھا، اگر ایسا کر دیتے تو ہلاک ہو گئے ہوتے۔ تم نے اپنے آپ کو سمندر میں گرانے کا ارادہ کیا تھا، اگر ایسا کر دیتے تو ہلاک ہو گئے ہوتے۔ تم نے بڑی مصیبت اٹھائی، میں اس وقت سے بھی واقف ہوں جب تم نے نجات پائی اور دو اہم چیزیں دیکھیں۔ تالکانی نے جب اس بزرگ شخصیت کی باتیں سنیں تو پھر اس طرح سے مخاطب ہوا کہ میں آپ کو اللہ، رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کون ہیں اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے، نیز میرے حالات آپ کو کس طرح سے معلوم ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے علی بن صالح، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں، میرا نام موسیٰ بن جعفر ہے، صلوات اللہم محمد۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھوکے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور ایک خیوان نعمت رومال سے ڈھکا ہوا حاضر ہو گیا۔ حضرت نے خیوان سے رومال اٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اسے کھا لو۔ میں نے بیٹھ کر خوب سیر ہو کر کھایا، میں نے ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ پھر مجھے پانی پلایا جو ایسا خوش ذائقہ تھا اس سے قبل نہ پیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا، اے علی بن صالح، تم گھر جانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی حضور۔ آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ناگہاں بادل کے 2 ٹکڑے آنے لگے اور غار کو ہر 4 طرف سے گھیر لیا اور بحکم خدا آپ علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت نے جواب و سلام دے کر دریافت کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے سرزمین کا نام لیا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا ٹکڑا آیا اور سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے جواب و سلام کے بعد اس سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ بادل نے جواب دیا تالکان۔ فرمایا اسے بھی ساتھ لے جاؤ۔ وحدہ لا شریک کا اطاعت گزار ابر جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ اشیاء کو اٹھا کر لے جا رہا ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ جواب ملا بصر و چشم۔ پھر حضرت نے ابر کو حکم دیا کہ زمین پر برابر ہو جا۔ وہ زمین پر برابر صالح کو بازو سے پکڑ کر اس پر بٹھا کر حکم دیا کہ بادل اٹھا اور ہوا کے 2 شان میں جا پہنچا۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اپنی ربوبیت کا، جس طرح سے صالح تالکانی کی دلی مراد بطفیل باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ بار آئی، اسی طرح ہر مومن اور مومنہ کی دلی حاجات پوری فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔